الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جیسے قرآن کو لے کر آتے تھے ویسے حدیث کو لے کر آتے تھے. اس کی مثال صحیح مسلم کی پہلی حدیث، اسلام کے 3 اسٹیجز، 3 مراتب، اسلام، ایمان اور احسان. ایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور آ کر پوچھا، ایک شاگرد کے جیسا بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اسلام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے، اسلام کے 5 جو ارکان ہیں، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے صحیح کہا جی. پھر اس کے بعد پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، آخرت پر، تقدیر پر، اس کا ذکر کیا. جبریل امین علیہ السلام نے سن کر کہا کہ تم نے صحیح کہا. عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی پوچھ بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ تم نے صحیح کہا. کیا مطلب؟ یعنی جانتا ہے پہلے سے. پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں پوچھا. دین کا سب سے اعلیٰ مقام احسان، کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اسلام کی چیزیں، ایمان کی چیزیں کیسے کریں؟ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز ایسی پڑھیں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی انسان ایک بادشاہ کے سامنے ہو تو اس کی کیسی، اس کا وقار، اس کی عزت کا کیسا، اس کی ہیبت اس کے دل میں کیسی ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے احسان کا یہ کہ انسان زندگی ایسے گزارے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں تو کم از کم اتنا تو رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا دوسرا مقام ہے، ادنا مقام ہے. پہلے مقام کے بدلے میں دوسرا مقام. بہرحال یہ ساری چیزیں جبریل امین جب جا رہے تھے، نبی کریم صاحب نے کہا ارے وہ جو سوال کیا کہاں ہے، اس کو واپس لاؤ. صحابہ ادھر ادھر تلاش کر رہے مدینے میں، کہاں گئے معلوم نہیں. پھر کہا کہ وہ جبریل امین تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے. صحابہ کہتے تھے ہم کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور جبریل امین اکثر دحیہ کلبی جو بڑے خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں آتے تھے. اور یہ ساری باتیں ہمیں اس پر ایمان رکھنی ہیں، پختہ یقین رکھنا ہے. تو یہاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہوئی اس پر ایمان لانا. کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. سب اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے. اس میں تقدیر کا ذکر نہیں ہے کیونکہ تقدیر اصل میں اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے. تقدیر پر ایمان حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے. کیوں؟ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ساری چیزیں لکھ لیا ہے، کتاب میں موجود ہے، تقدیر کی کتاب میں لوح محفوظ میں موجود ہے. اور اللہ تعالی کی قدرت وہ پرفیکٹ ہے، کامل ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے. انسان کے ارادوں پر اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. سلف صالحین نے کہا اگر ہدایت کو اللہ تعالیٰ میرے دائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دے، ہاتھ میں، میں اس ہدایت کو اپنے دل میں ڈال نہیں سکتا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے، تبھی وہ ہدایت میں پا سکتا ہوں. یہ یقین. تقدیر پر ایمان
اللہ پر ایمان اس کی قدرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے. اس کی اہمیت کے لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. اور ہمیں ایمان لانا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے گا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تقدیر میں شک کرنے والے وہ حقیقت میں ایمان میں شک کرنے والے ہیں. لہذا سمجھنے کی بات ہے